गधे का गोश्त ज़ायके में भी फ़र्क है? ذائقے میں اب میں نے تو یہ ٹیسٹ نہیں کیا ہوا ہے اس کا. आया ये हकीकत भी है कि गधे का गोश्त मार्केट में आ रहा है? میں نے خود لوگوں کو پکڑا ہے گدھے کا گوشت تو بیچ. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ پنک کلر کا ہو، بیف میں بھی اور مٹن میں بھی. جو باسی گوشت ہے یا پرانا گوشت پڑا ہوا ہے فریج میں، تو وہ اس کو دبائیں گے تو وہ نیچے دھنستا جائے گا. اس حوالے سے گفتگو آج کریں کہ معیاری اور مضر صحت گوشت کی پہچان کیا ہے، اور اس حوالے سے گفتگو آج میرے ساتھ کریں گے ڈاکٹر واصف صاحب، ویٹرنی آفیسر ہیں اور اس وقت سلاٹر اور شیوپرا کے انچارج بھی ہیں. معیاری اور مضر صحت گوشت کے بارے میں ان سے پوچھیں گے کہ کیا فرق ہے. اکثر اوقات ہوٹل میں جانا ہوتا ہے، فیملیز جاتی ہیں، اور آج کل تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اچھے گوشت کی، معیاری گوشت کی اور غیر معیاری گوشت کی پہچان جو ہے وہ ہونی چاہیے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جو معیاری گوشت ہے، ہیلدی جو میٹ ہے، اس کی ایک تو پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس دو تین پوائنٹ ہیں جن کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں. ایک کلر اس کا، دوسرا اسمیل کر سکتے ہیں، تیسرا ہم اس کا ٹیکسچر وہ چیک کر سکتے ہیں. کلر میں جیسے کہ ہیلدی گوشت ہوتا ہے، جو میٹ ہے، جو بیف اور مٹن ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ لائٹ پنک کلر جو ہے نا، وہ اگر کسی جانور کو آپ نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے یا ڈسپلے میں لگا ہوا ہے، تو اس کو آپ نے چیک کرنا ہے گوشت لینے کے لیے، یا مطلب ہوٹل میں جا رہے ہیں وہاں کھانا کھانے کے لیے، تو وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ پنک کلر کا ہو، بیف میں بھی اور مٹن میں بھی. نمبر 1. نمبر 2، اس کا اسمیل آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر پرانا گوشت ہے یا باسی ہے، اس کی اسمیل اور طرح کی ہوگی، بیڈ اسمیل ہوگی. جو ہیلدی اور فریش میٹ ہے، اس کی اسمیل جو ہے وہ اور طرح کی ہوگی، وہ آپ کو ایک اچھی اسمیل مطلب دے گا. تیسرا اس کا ٹیکسچر ہے. ٹیکسچر میں اگر آپ اس کو دبائیں گے تو وہ جو باسی گوشت ہے یا پرانا گوشت پڑا ہوا ہے فریج میں، کسی نے فریج میں رکھا ہوا تھا، بعد میں ڈسپلے میں لگایا اور سیل کر رہا ہے، تو وہ اس کو دبائیں گے تو وہ نیچے دھنستا جائے گا. جبکہ فریش میٹ جو ہوتا ہے، وہ اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ آپ انگلی سے دبائیں گے تو واپس اسی جگہ پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک کیوٹیکل لیئر ہوتی ہے. جو فریش اور ہیلدی میٹ ہے، اس کی شائننگ، کیوٹیکل لیئر جو اوپر ہوتی ہے وہ شائن پیدا کرتی ہے میٹ میں. ایک ہوتا ہے اڈلٹریٹڈ میٹ، جس میں لوگ پانی لگا لیتے ہیں. گوشت کو چیک کریں تو اس کی لیئر کی وجہ سے آپ کو ایک شائن نظر آئے گی گوشت کے اوپر. اگر وہ نہیں ہے، دیٹ مین کہ وہ اڈلٹریٹڈ ہے یا اس میں ملاوٹ کی گئی ہے پانی کی. جو بچرز ہیں، کساب ہیں، پانی لگا کے تو وہ اس کو سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوسری پہچان جو پانی والا گوشت ہے، اس میں ایک تو جب لٹکا ہوتا ہے ڈسپلے میں تو ڈراپس جو ہیں وہ پانی کے گر رہے ہوتے ہیں. تیسری، جو آپ انگلی اگر اس گوشت کے اندر انسرٹ کریں گے تو آپ کو ایک موائسچر فیل ہوگا. جبکہ پانی کے بغیر جو گوشت ہوتا ہے اس میں موائسچر نہیں ہوتا. موائسچر لیول مطلب جو گوشت کا اپنا ہے میٹ کا، وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ انگلی کے اوپر آپ کے لگ جائے. یہ تین ایک پوائنٹ ہیں اڈلٹریٹڈ میٹ کو چیک کرنے کے. باہر سے گوشت آتا ہے کیونکہ آپ سلاٹر ہاؤس میں کام کر رہے ہیں، آپ کی نگرانی میں سلاٹر ہاؤس میں جانور ذبح ہوتے ہیں، تو موسٹلی جو ہوٹلز ہیں وہ خود بھی وہاں پہ ذبح کر لیتے ہیں. تو یہ کہاں سے یہ کسی کو چیک نہیں کرواتے، یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں، اور اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ صحت مند ہوتا ہے وہاں پہ گوشت بھی؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہوٹلز ہیں شیخوپورہ میں، وہ کسی نہ کسی بچرز سے لیتے ہیں. وہ بچرز جو ہیں وہ سلاٹر ہاؤسز میں جاتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ ذبح کر کے جانور جو ہیں وہ ان ہوٹلز والوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. ہوٹل والوں کے پاس جو میٹ ڈسپلے میں لگا ہوتا ہے وہ آلموسٹ تقریباً جو ہوتا ہے وہ سلاٹر ہاؤسز کا ہی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہے گدھے کا گوشت، تو اس کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ گدھے کا گوشت دوسرے گوشت میں کیا فرق ہے، اور کس طرح بندہ اس کو ویریفائی کر سکتا ہے فزیکلی؟ آیا یہ حقیقت بھی ہے کہ گدھے کا گوشت مارکیٹ میں آ رہا ہے؟ آج سے کچھ 8-10 سال پہلے بھی یہ نا گدھے کے گوشت کا مطلب یہ ہوا تھا، افواہیں چلی تھیں. اس وقت یہ تھا کہ جو کھال تھی نا ان کی، وہ بڑی مہنگی تھی. میں نے خود لوگوں کو پکڑا ہے گدھے کا گوشت تو بیچتے نہیں پکڑا،
لیکن گدھے کو ان کی کھال اتارتے ہوئے دیکھا میں نے، پھر میں نے پکڑا، میں نے ایف آئی آرز بھی دی ہیں، یہ 8-10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آئی تھنک وہ تب تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ جو کھال ہے نا اس کی جو چائنا جاتی ہے، تو وہ گدھے سے بھی مہنگی تھی۔ وہ یہ جو شیخ وغیرہ ہیں کھال اتارتے تھے، میٹ کو اسی طرح کھیتوں میں پڑا رہنے دیتے تھے، وہ کھال اتار کے لے جاتے تھے۔ اب ریسنٹلی مطلب آئی ڈونٹ نو کہ یہ لوگ مطلب ایسا کرتے ہیں، ہوٹلوں میں بیچتے ہیں یا نہیں بیچتے، لیکن اس کی پہچان کے لیے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ جو میٹ ہے لارج اینیملز کا، جیسے بفلو ہے یا کاؤ ہے، اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ بفلو کا جو میٹ ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ ریڈ پنک کلر کا تھوڑا سا ڈارک ہو جائے گا اگر ایج والا اینیمل ہے تو۔ جو کاؤ ہے جیسے وچھا یا وچھی وغیرہ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یلوش میٹ ہوتا ہے اس کا نا، اس کی ایک فیشیا ہوتی ہے جو جیسے دودھ بھی ان کا یلو ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر اس کا میٹ بھی یلو ہوتا ہے۔ اگر گدھے اور اس میں بیف میں ہم ڈفرینشیٹ کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ گدھے کی جو بونز ہیں اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ بونز جو ہے یہ اس کی ایک تو لمبی ہوتی ہیں گدھے کی اور پتلی ہوتی ہیں، دوسرا یہ جو بفلو اور کیٹلز وغیرہ ہیں ان کی جو بونز ہیں یہ تھوڑی موٹی اور ان کی جو تھکنیس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور تھوڑی سائز میں بھی ان سے کم لمبی ہوتی ہے۔ گدھے کے گوشت کے حوالے سے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ چہ میں گوئیاں چل رہی ہیں، اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے